صاحب اس ٹائم پر سب سے زیادہ جو کشیدگی ہے وہ obviously اپوزیشن اور حکومتی بینچز کے اندر ہے اور اس کو کام ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. ایسی صورتحال میں اگر کوئی ٹھوس شواہد ہیں تب تو ٹھیک ہے, لیکن ایک سوشل میڈیا کے ساتھ ایک جماعت کو کنیکٹ کرنا یہ جلتے پہ تیل چھڑکنے والی بات نہیں ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ شاید چیزیں اندر خانے اگر سالو ہوتی زیادہ بہتر تھا انسٹیڈ آف یہ کہ آگے؟ یہ تو بڑی وائز آپ کی سجیشن ہے. دیکھیں ولید اقبال میرے پرانے دوست ہیں, ساتھی, ہم سینیٹر اکٹھے تھے اور از اے سین وائس, میں ہمیشہ تائید کرتا ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا, اس میں جب آپ ان کو انکریج کریں گے, مثلا آپ نے اگلے دن دیکھا کہ انور مقصود صاحب نے کیسے اپنے اس کو کیا, ان کے وہ کہہ رہے ہیں میرے پتہ نہیں 60 اکاؤنٹ فیک کھلے ہوئے ہیں اور اس کو کون چلا رہا تھا. یہ تو ان کو پروف کے ساتھ بتایا جا رہا تھا کہ کون چلا رہا ہے. ابھی اگر انفارمیشن منسٹر نے کہا تو اس کے پاس یہ پروف ہوگا کہ لوگوں نے یہ جو شہید ہوئے ہیں, ایک تو میرے ضلع تقریباً تلہ گنگ کے کرنل صاحب ہیں, ادھر تو ہمارے علاقے میں یہ چکوال, تلہ گنگ, اور یہ ہر قبرستان میں 5-6 جھنڈے شہداء کے لگے ہوئے. تو یہ جب جانے دیتے ہیں, ان کی ڈیڈ باڈیز گھروں میں جاتی ہیں, جوان لوگ, ان کے بچے ہیں, ان کے پیرنٹس ہیں, تو دکھ تو ہوتا ہے. اور اس کے اوپر اگر سوشل میڈیا میں آئے اور اس کا کوئی لنک نکل آئے تو یہ قابل افسوس بات ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے مفاد, آپ سیاست ضرور کریں, آپ کا رائٹ ہے, پروٹیسٹ بھی کریں, سوشل میڈیا کا پازیٹیو یوز بھی ہونا چاہیے, آپ کریں. لیکن ابھی یہ مثلا IMF کا ایشو آپ کے سامنے, آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر میں آنیسٹلی اگلے دن سوچ رہا تھا کہ if I was in the place of the اپنے لیڈر آف PTI, تو میں سجیسٹ کرتا اپنے لیڈر کو کہ آپ ضرور IMF کو لیٹر لکھیں, لیکن اس میں یہ لکھیں آپ کہ دیکھیں میں پہلے حکومت میں تھا تو IMF نے ہماری آرم ٹویسٹنگ کی تھی اور ہم سے ایسے معاہدے پہ دستخط کیے جس سے پاکستان تقریباً ڈیفالٹ ہونے والا تھا, شکر ہے خدا کا بچ گیا. ابھی بھی ہم مشکل میں ہیں, ہماری سیاست انٹرنل ہے, میں اپوزیشن میں ہوں, میرے ڈفرینسز ہیں, لیکن خدا کے لیے پاکستان کی جو جائز ضروریات ہیں معاشی کریں, کیونکہ اس سے عام پبلک سفر کرے گی. تو عمران خان صاحب کا قد کدھر سے کدھر بڑھ جاتا ہے ایز اے لیڈر. اسی طرح یہ جو مطلب ہے کہ یورپین یونین کے ساتھ ہے, ابھی امریکہ میں ایک وہ کانگریس مینوں کو اکٹھا کر کے لگے ہوئے ہیں کہ آپ یہ کریں, یہ کون کر رہا ہے مطلب ہے. اور میں آپ کو یقین سے اور وثوق سے کہتا ہوں, بینگ اے سولجر, اور میں پاکستان کہ یہ جب ایک پولیٹیکل پارٹی تھوڑا سا جگہ دیتی ہے نا, تو آپ کے جو اینیمیز ہیں, جو قومی سلامتی کے دشمن ہیں, وہ اس وائڈ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, فالٹ لائن کو, اور وہ اندر آ کے کئی ان کو لیڈرشپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا تو بہت سی چیزیں کرتے ہیں. میں ذرا جواب بھی لے لوں اس کا. سینیٹر ولید اقبال صاحب, آپ نے سنا سینیٹر جنرل عبدالقیوم صاحب کی بات, گفتگو کیا اسپیس ہی نہ پرووائڈ کی جائے کہ اس کو کسی طریقے سے کوئی اینمی مس یوز کر سکے. دوسرا, انہوں نے آپ کی تعریف کی ہے کہ سینٹ کے اندر سین وائس تھی, تو ذرا مجھے یہ چانس یوز کرنے دیں اور یہ پوچھنے دیں کہ اب کی بار جو سینٹ کے لیے نام آئے ہیں ان کو سین وائس کہا جا سکتا ہے؟ آپ کا نام کدھر ہے؟ ہم تو آپ کا نام ڈھونڈ رہے تھے اس فہرست کے اندر. میں نے اپنے کاغذات نامزدگی تو داخل کیے ہیں, لیکن ہمارے پاس جو نشستیں ہیں وہ اتنی محدود ہیں جو پنجاب سے جو ہیں وہ جو حاصل ہو سکتی ہیں, اور پھر اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ اور لوگوں کو بھی چانس جو ہے وہ ملنا چاہیے اس سارے معاملے کے اندر. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, سب کو بھی چانس ملنا چاہیے, لیکن صنم جاوید صاحبہ, مراد سعید صاحب, اعظم سواتی صاحب, زلفی بخاری صاحب, بہت سارے اور نام ہیں جن کو جوڑا جاتا ہے 9 مئی کے ساتھ. میں نہیں کہہ رہی کہ ابھی ان کے اوپر ٹھپا لگا دیا جائے کہ وہ مجرم ہے, ملزم ہے, لیکن آپ کا نام, یو آر سین وائس, یو آر سمبڈی جو کہ obviously بانیان پاکستان کی فیملی سے بلانگ کرنا, تو آپ کا نام تو ہم لوگ ڈھونڈ رہے تھے نا, جگہ تو تھی, دوسروں کو دے دی گئی. دیکھیں جی, حامد خان صاحب کا نام بھی تو آپ نے وہاں دیکھا ہے, اور وہ کتنے سال سے ہماری پارٹی میں ہیں, اور کتنے نشیب و فراز ان کو دیکھنے پڑے, اور ان سے زیادہ مستحق جو ہے وہ سینٹ کی نشست کے لیے کون ہو سکتا ہے, جب صرف پنجاب سے نشستیں ہی 2 ہمارے کھاتے میں آ رہی ہیں. اور وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو بانی چیئرمین ہیں انہوں نے کیا بیان دیا ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے بارے میں تو ہمیں پچھلے 12 سال سے تحفظات ہیں. جو 2015 میں جب یہ پہلی دفعہ جب سینٹ میں ہم آئے ہیں وہ 15 ہی تھا, اور اس وقت سے کیونکہ یہ چھوٹے الیکٹورل کالجز ہوتے ہیں, اس میں جس طرح سے سیکرٹ بیلٹ کے خرید و فروخت والی بات جو ہوتی ہے, شروع دن سے جو ہے اس کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. اور جو سب سے حالیہ بیان خان صاحب نے دیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ سینٹ والے الیکشنز فکسڈ میچ ٹائپ چیز ہی ہوتے ہیں, یا ان کو براہ راست الیکشن کیا جائے جس طرح امریکہ جیسے ملکوں میں ہوتے ہیں, یا ان میں
جو ووٹ کو ویریفائی کرنے کا طریقہ ہے. سیکرٹ بیلٹ رکھنا ہے تو رکھیں, لیکن ووٹ کو ویریفائی کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ضرور موجود ہو, کوئی بار کوڈنگ کے ذریعے یا کسی ذریعے جہاں پہ کوئی بدعنوانی کا, کرپٹ پریکٹس کا, ووٹ بائنگ, ووٹ سیلنگ جو کہ جرم ہے ہمارے قانون. چلو وہ اس کے اوپر تو آئی تھنک